عباس علمدار۔ شیروں کو ڈرانے والا شیر۔ وفاداری کا ایک ناقابل تسخیر مثال۔ عباس ابرو پہ بڑا حرف آئے گا، پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے گا۔ کربلا کے میدان میں اپنی بائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شانہ بشانہ ایک بھوکا اور پیاسا لڑنے والا شیر۔ سنتے ہی نام سانس اٹک جائے گلے میں، ہیبت رکھے جو ایسی وہ سرکار ہے عباس، سن لو کہ ظالمین سے بیزار ہے عباس۔ وہ سرپروش مرد مجاہد جس کی کربلا کے میدان میں دونوں ہاتھ کاٹ کر شہید کر دیا گیا۔ عباس کیا جدا ہوئے، گھر میرا لٹ گیا، بچپن کا ساتھ ہائے غضب آج چھٹ گیا۔ 4 شعبان جمعہ کی دن 26 ہجری کی بات ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک بچے نے آنکھ کھولی جس کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عباس نام رکھا۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یہ کربلا کے میدان میں ہمت اور جوانمردی دکھائیں گے، اس لیے اس کا نام عباس رکھا گیا۔ لغت میں عباس کی معنی اس شیر کو کہتی ہے جس کو دیکھ کر دوسرے شیر بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ منظر صحرائے تب میں سب نے دیکھا کہ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ جس طرف بھی حملہ کرتے تھے ساری یزیدی وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ شجاعت، بہادری، وفا اور دلیری جیسے خصوصیات کو دیکھتے ہوئے شجاع باپ نے اپنے شجاع بیٹے کا نام عباس رکھا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تربیت و پرورش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فنی صفحہ گیری، جنگ علوم، معنوی کمالات، مروجہ اسلامی علوم و معارف، خصوصاً علم فقہ حاصل کی۔ 14 سال کی معمولی عمر تک وہ ثانی حیدر رضی اللہ تعالی عنہ کہلانے لگے، اسی بنا پر انہیں ثانی علی المرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ عباس بن علی بچوں کی سرپرستی، کمزور اور لاچاروں کی خبر گیری، تلوار بازی اور مناجات و عبادات سے خاص شغف رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہوئی تھی، لوگوں کی خبر گیری اور فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کا لقب حاصل ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نمایاں ترین خصوصیت اثار و وفاداری ہے جو ان کے روحانی کمال کی بہترین دلیل ہے۔ وہ اپنی بائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عاشق و گرویدہ تھے اور سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے اور اسی لیے ان کا ایک لقب شہنشاہی وفا ہے۔ آپ عرب اور بنو ہاشم کی خوبصورت ترین ہستیوں میں سے تھے، اس لیے آپ کو قمر بن ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لقب ایسا دل نشین ہے کہ آج بھی اہل بیت سے محبت رکھنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی لقب سے جانتے اور یاد کرتے ہیں۔ عباس ہی نے تو اپنے امام علیہ السلام کی نصرت اور دین اسلام کی بقا اور پائیداری کے لیے سب سے زیادہ تلاش و کوشش کی، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اس ہدف پر قربان کی۔ واقعی کربلا کے وقت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 33 سال کی تھی۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو لشکر کا علمبردار قرار دیا، اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب علمدار کربلا بھی مشہور ہے۔
حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی تعداد 72 یا زیادہ سے زیادہ 100 افراد پر مشتمل تھے اور لشکر یزیدی کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھے، مگر عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائے ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس بن علی جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام علیہ السلام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ 10 محرم کو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیاسے بچوں، خصوصاً اپنی 4 سالہ بیٹی حضرت سیدہ سکینہ الحسین کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر ان کو صرف نیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دی اور شہادت پائی۔ اسی دوران میں ان کو پانی پینے کا بھی موقع ملا، مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ تو پانی پی لے اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پیاسا رہے۔ شہادت کے بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا، ویسا ہی عباس بن علی کے ساتھ ہوا۔ ان کا سر کاٹ کر نیزہ پر لگایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ چراغ حیات عباس گل ہو گیا۔ عباس کیا جدا ہوئے گھر میرا لٹ گیا، بچپن کا ساتھ ہائے غضب آج چھٹ گیا۔